على رسول الله ومول وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا قاسم والله يعطي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رمضان المبارک بہت قریب ہے، لیکن ایک چیز سے ہم بہت دور ہیں، وہ ہے یقین، توکل، بھروسہ۔ دنیا میں بہت سارے مختلف نظریے ہیں، آپ دونوں آگے آ جاؤ۔ بہت سارے نظریے ہیں، دہریوں کا نظریہ، ایتھیسٹ جو لامذہب لوگ ہیں، یعنی جو کسی دھرم کو مانتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی آٹومیٹک، اور اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہاں کی ہر چیز بس ایک زندگی گزار رہی ہے اور وہ ختم ہو جائے گی، اور انسان پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جہاں من کیا وہ کام کرو، جو کام نہیں کرنے کو من کہا وہ مت کرو، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، اور کوئی تمہارا خدا نہیں ہے۔ خدا جب انسان مانتا ہے نا تو پھر خدا کی ماننا بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے یہ کٹ مار دیا یہاں پر کہ خدا ہی نہیں ہے، تو جب خدا ہی نہیں ہے تو پھر اب جو چاہے وہ کرو۔ مثال کے طور پر بچہ ڈرتا ہے ماں باپ سے، اگر اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ بیٹا تو خود بخود پیدا ہو گیا، نہ تیری کوئی ماں ہے نہ تیرا کوئی باپ ہے، تو وہ بچہ اب کسی کی غلامی میں زندگی نہیں گزارے گا، اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، اور جیسی وہ زندگی گزارے گا وہ زندگی انسان خود پسند نہیں کرے گا، اللہ تو دور کی بات ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے یتیم، آج کے زمانے میں کہاوت مشہور ہے کہ یتیم بچہ بگڑ جاتا ہے۔ لوگوں کو اگر پوچھا جائے تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا باپ نہیں ہوتا دیکھ ریکھ کرنے والا، اسی لیے وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو جو قوم یہ مانتی ہے کہ ہمارا کوئی پالن ہار نہیں ہے، کوئی رہنما رہبر نہیں ہے، تو وہ قوم پھر ایسے بگڑتی ہے جیسے وہ بچہ بگڑتا ہے۔ وہ بچہ کم بگڑے گا لیکن قوم زیادہ بگڑے گی۔ آج چاروں طرف یہی ہے کہ لوگ بگڑنے کے لیے بےتاب ہیں، اور ایک طرف ہے مسلمان، اس کا تصور یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے، پل صراط ہے، اور مجھے میری زندگی کا حساب دینا ہے، مال کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، حساب اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسا شخص بڑے سنبھل کر اپنے قدم رکھے گا، پھونک پھونک کر قدم رکھے گا۔ اور کافر کیا سوچتا ہے کہ یہ زندگی تھی، مر گئے، راکھ بن گئے، جلا دیے گئے، اب کوئی بھگوان ہمیں اٹھا کر پوچھے گا نہیں، کیونکہ پوچھنے کا تصور صرف اسلام دیتا ہے، نہ بدھسٹ کو بدھسٹ قوم دیتی ہے
نہ دلت سماج کہتا ہے، نہ غیر مسلم، نہ لنگایت سماج، نہ سناتن دھرم، نہ کوئی اور کرسچینٹی میں بھی نہیں ہے، عیسائی بھی مانتے نہیں ہے کہ حساب ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عیسائی ہے وہ جنت میں آٹومیٹک چلے جائے گا، اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ کا نام لینے والا ہے وہ، تو نام کی برکت سے وہ جنت میں چلے جائے گا۔ ہیل ہیون ہے ان میں، لیکن عمل کا کنسپٹ نہیں ہے۔ اگر ہم بھی ایسے سوچے تو اللہ کا نام لینے والے بہت ہیں، پھر نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، پھر چہرہ رکھو مت رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کپڑے کو کوئی بھی پہنو چلتا ہے، بات کوئی بھی کرو چلتا ہے، شادی نہیں بھی کرو تو چلتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کوئی تمہارا ہے اور اللہ ہے، اور ایک اور تصور ہمیں دیا کہ یہاں کی ہر چیز ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، جوانی ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، کبھی نہ کبھی ختم ہوگا۔ تو انسان کی جوانی جاتی ہے تو وہ افسوس اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ مال کبھی ختم ہو جاتا ہے تو وہ افسوس نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ مال ختم ہونے کی چیز ہے۔ یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، یہاں کے رشتے ناتے، خوشی غم، ہر چیز۔ یہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا، یہ تصور ہمیں اسلام نے دیا۔ آج پیدا ہونے کی خوشی منانا ہے منا لو، مرے گا ضرور مرے گا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن گزرتے ہیں، ناپاک قطرہ، تو وہ 40 دن جب گزرتے ہیں تو 40 دن کے بعد اس کی حیت شکل بدلتی ہے آٹومیٹک۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک قطرہ آپ پانی کا لو یا پھر وہی قطرہ لو جو قطرہ ماں کے پیٹ میں ہے، کوئی بھی مشین اس ایک قطرے کو ایک بچے میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ ایک قطرہ چھوٹا سا، اس ایک قطرے میں اللہ نے ناک، کان، آنکھ، منہ، دل، دماغ، دھڑکن، جذبات، خیالات، سب کچھ اللہ نے بنائے ہیں اس ایک قطرے میں، اور ایسے بنائے ہیں کہ کمپنی میں اگر کوئی پروڈکٹ بن رہا ہو تو کمپنی کے مینیجر کو پتا ہوتا ہے، کمپنی کو بھی پتا ہوتا ہے، مگر یہ جو پروڈکٹ اگر بن رہا ہے تو ماں کو بھی نہیں پتا ہے کہ میرے بیٹے کی شکل صورت کیسی ہے۔ 9 مہینے کے بعد ماں دیکھتی ہے، اس سے پہلے اللہ دیکھتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو گیا تو اب اس کی تقدیر 4 باتیں لکھ دی جاتی ہے، 4 مہینے میں 4 باتیں اتھنٹک، دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ پہلے یہ زندگی کتنی ہوگی، پہلی یہ چیز لکھ دی جاتی ہے۔ اب کوئی عامل، کوئی تانترک اور کوئی بھوشیوانی تمہاری عمر کو، زندگی کو بڑھا نہیں سکتی ہے اور نہ کم کر سکتی ہے، نہ کسی کا کالا جادو کم کر سکتا ہے۔ ایک چیز ہو گئی اور یہ فکس ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ دوسری چیز ہے مال کتنا کمائے گا، یہ بھی فکس ہے، کتنے ہاتھ پیر مار لو، جتنا لکھا ہوا تھا اتنا ہی تم کماؤ گے۔ اور تیسری چیز ہے کہ عمل کیسا کرے گا، اچھے عمل کرے گا، برے عمل کرے گا، ناک میں دم کرے گا یا آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ چوتھی چیز جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، لکھ دیا گیا ہمارے ڈی این اے میں، ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے۔ اب یہ جو زندگیاں ہمارے آس پاس ہے،
ہندو کی زندگی، مسلم کی زندگی، کافر کی، مشرک کی زندگی، گلی و کوچوں و بازاروں میں جتنے چہرے اتنی زندگیاں گھوم رہی ہے یہاں سے وہاں. تو یہ اسلام نے تصور دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الدنیا حلوۃ خضیرہ. قرآن کی پہلی آیت جو میں نے پڑھی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. متاع کہتے ہیں سامان کو، اور غرور کہتے ہیں دھوکے کو. کیسا دھوکہ؟ غر یغر کے معنی عربی میں آتے ایک مرتبہ دھوکہ دینا. غار کو غار اس لیے کہتے ہیں کہ غار کے اندر دھوکہ ہوتا ہے، باہر والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر کیا ہے. دھوکے کی جگہ ہے، اسی لیے غار کو غار کہا جاتا ہے. اندر جاؤ تو راستہ سمجھ میں نہیں آتا. تو دنیا کو غار بھی نہیں کہا، غر بھی نہیں کہا، غرور کہا. غرور یہ جمع ہے، جمع، یعنی غار کے اندر غاروں کو جمع کرو، اس غاروں میں دھوکوں کو جمع کرو، اتنے جتنے دھوکے ملیں گے یہاں دنیا میں قدم قدم پر دنیا اتنے دھوکے ہمیں دے گی، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ دھوکہ ہے. اور دھوکہ ہی تو ہے، سارے دھوکے میں لگے ہوئے ہیں. بیٹی سے ماں کہے کہ بیٹی نماز پڑھ لے تو بیٹی کہتی ہے امی میں کیا دادی اور نانی بن چکی ہوں جو میں مصلی پر بیٹھوں. گویا عبادت کا زمانہ بڑھاپا، جوانی عیش کے لیے. جاب کرو اور کانفرنسز کرو اور کالجز میں گھومو پھرو، عیش کرو. نماز پڑھے گے بڑھاپے میں، نماز پڑھوں گی بڑھاپے میں، پردہ کروں گی بڑھاپے میں. ابھی تو میں جوان ہوں، میرا چہرہ لوگوں کو دکھنا چاہیے. اللہ کو بوڑھی عورت کا پردہ اتنا پسند نہیں ہے جتنا جوان لڑکی کا پردہ پسند ہے، کیونکہ بوڑھی ہو گئی تو اب بچا کیا پھر پردے کے لیے. جب رنگت گوری تھی، خوبصورت تھی، لوگ دھوکے میں پڑ سکتے تھے تو گھوم پھر کر لوگوں کو بھی دھوکہ دیا اور خود بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر بنی. اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب پردہ کر رہی ہے. یہ تو ایسے بات ہو گئی کہ پورا رمضان کسی نے روزہ نہیں رکھا اور عید کا چاند دکھا تو مولانا کے پاس پوچھا مولانا اب مجھے سحری کرنے کی اجازت دو. میری آنکھیں کھل گئی، میں نے بہت بے فکری میں زندگی گزاری، اب مجھے سحری کی اجازت دو. ٹائم چلے گیا، ختم ہو گیا. فجر کے وقت میں فجر پڑھتا تھا تو ٹھیک تھا، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھتا تھا ٹھیک تھا، پردے کے زمانے میں پردہ کرتی تھی ٹھیک تھی. بوڑھے آدمی کا بوڑھے آدمی کی نظر کا نیچے کرنا اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا جوان کا نظر نیچے رکھنا اللہ کو پسند ہے. میری بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کوئی اگر بوڑھا آدمی ہے، اگر وہ نظر نیچی رکھ کے چلتا ہے راستے سے، اور ایک نوجوان ہے وہ بھی نظر نیچی رکھ کے چلتا ہے بازار سے، اللہ کو نوجوان کی ادا پسند اس لیے ہے کہ اب یہ جوان ہے اور ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر، اس کی باڈی ہے، اس کا شیپ، اس کا لک، اس کے ہیئر، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے کہ ایک لڑکی اس سے بہک سکتی ہے. ایک بازار کا ماحول خراب ہو سکتا ہے لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی نظر کو نیچے کر دیا، شٹر گرا دیا کہ اب شیطان حملہ کر ہی نہیں سکتا. یہ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت ہے
حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کے پاس بھیجا. قوم عاد کو آپ نے دیکھا کہ قوم عاد یہ پہاڑوں میں گھر تو بناتی ہے لیکن پہاڑوں میں راستے بھی بنا رہی ہے, اور قوم عاد کے گھر اتنے مضبوط بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ ان کے پاس اور انہیں سمجھاؤ. حضرت ہود علیہ السلام گئے اور کہنے لگے کہ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, تم گھر ایسے بنا رہے ہو جیسے تم ہمیشہ اس گھر میں رہنے والے ہو. ہود علیہ السلام نے جب ان سے کہا, اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں تھی, یہ تو ایک جھلک تھی, آگے لوگ گھر بنانے پر محنت ایسے ہی کریں گے جیسی قوم عاد اپنے گھر بنانے پر محنت کرتی ہے. اور ہو بھی وہی رہا ہے, لوگ ایسے گھر بنانے کے پیچھے دیوانے پڑے ہوئے ہیں کہ مضبوط گھر چاہیے, شیپ اچھا چاہیے, اور ٹائلز چاہیے, پی او پی چاہیے, ماربل چاہیے, ڈیزائننگ چاہیے, انجینئر ایسا ہو کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو, گیٹ ایسا ہو کہ پورے محلے میں کسی کا نہ ہو, کھڑکی اور دروازے ایسے ہو کہ فرشتے بھی اندر نہ آنے پائے. تو گھر تم ایسے بنا رہے ہو جیسے تم یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ نے گھر بنایا. اب وہ تھے اللہ والے, اس نے وہ گھر بنایا, 3 سال کی محنت, 400 مزدوروں نے مل کر گھر بنایا, اور بہت زبردست گھر تھا. پوری بڑی بڑی دھاتوں کو جمع کر کے وہ گھر بنایا گیا تھا. سونے, چاندی, ہیرے, جواہرات, معدنیات, ہر چیز اس میں تھی. اتنا مضبوط گھر بنا ہوا تھا. تو اور اس نے چیلنج کیا کہ آؤ اس گھر میں ایک عیب نکال کے بتاؤ تو میری آدھی بادشاہت تمہاری. کتنا بڑا چیلنج, ایک عیب. اب لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ایک عیب لوگوں کو مل نہیں رہا, ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے, دروازہ, کھڑکیاں, اور ہر چیز, ہر چیز. اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں نے دورہ کیا تو بادشاہ سکتے میں ہو گئے, خاموش ہو گئے کہ ایسا محل. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو بایزید بستامی نے دیکھا, چلو دیکھتے ہیں. جب یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا ایک نہیں 2 عیب ہے اس کے اندر. اب بادشاہ کو غصہ آ گیا, کہا کہ 2 عیب, میں تو ایک کی بات کر رہا تھا. کہا کہ پہلا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, یہ گرے گا ضرور. دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر والا بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے, یعنی تو بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. 2 عیب ہیں. تو نے گھر کو تو مضبوط بنا دیا, کیا تو نے موت کو خرید لیا؟ گھر بنتے ہی ہیں گرنے کے لیے, سڑکیں بنتی ہی ہے ٹوٹنے کے لیے, کسی کا بس نہیں ہے. تو الدنیا حلوۃ خضرہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ حلوہ کہتے ہیں حلوے کو, حلوہ کہتے ہیں میٹھے کو. میٹھا آدمی کھاتا ہے نا تو اتنا گم ہو جاتا ہے میٹھا کھانے میں کہ اسے ٹینشن بھول جاتا ہے, وہ مقصد بھول جاتا ہے. وہ میٹھے کھانے کے شوقین لوگوں کو پتا ہے کہ میٹھا کھانے میں مزہ ہے, لیکن زیادہ میٹھا ہو جائے تو وہ زہر بن جاتا ہے. زہر زیادہ میٹھے سے ہی تیار ہوتا ہے. اور خضیرہ کیوں کا؟ سرسبز و شاداب. گارڈن کو خضیرتن کہتے ہیں عربی میں. اگر آپ گارڈن میں جا کر بیٹھ جاؤ تو گارڈن میں جیسے آپ جاؤ گے تو آپ بھول جاؤ گے کہ مجھے مرنا بھی ہے, میرا کفن دفن کا بھی انتظام ہونے والا ہے, سب کچھ بھول جاؤ گے. خضیرہ کہتے ہیں گارڈن کو.
تو کہا یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ میٹھی بھی ہے اور گارڈن کے جیسی ہے. اے بیٹا بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ، نزدیک آ جاؤ، آ جاؤ، شاباش، ہوا چاہیے، ہوا. تو یہ ہے دنیا، حلوۃ خضرہ.